بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوسہ لینے کا عجیب بہانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مدینے میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بے چین و بے قرار تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق ہے مجھ پر باقی تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر ہو۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کٹورا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا۔ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے بدلہ لینے دو۔ اس کا حق ہے، اگر میں اس کا حق ادا نہ کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی اکرم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 628۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ اور سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو سننے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے دور میں صحابہ کرام پر تبرہ عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید عبادت سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے وہ صحابہ کرام پر اپنی زبان تان دراز کرتا ہے۔ اس لیے ایسے واقعات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ واقعات لوگوں میں عام ہو اور صحابہ کرام کی محبت اور مودت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور ان کا احترام ان کے سینوں میں بس جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہر صحابی ہدایت کا مینارہ ہے۔ کوئی بھی اگر کسی صحابی کے بھی پیچھے چلے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روافض کے فتنے اور جتنے بھی دوسرے فتنے جو صحابہ کرام یا ختم نبوت کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیدھے راستے پر چلائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید